भारत में भूचाल आ चुका है। भारत अनकरीब सीज फायर वायलेशंस की जानिब जा रहा है। मोदी ने एक बड़ी भोंडी हरकत की, एक और मर्तबा जो से चित्रोल की अशद जरूरत है। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, मैं हूं डॉक्टर फरहान वर्क और आप देख रहे हैं द ब्रीफिंग रूम। और आज के स्पेशल एपिसोड में हम आपके सामने सबसे पहले ये खबर रखेंगे कि भारत में इस वक्त क्या चल रहा है और ये जो पूरा पाकिस्तान और भारत के दरमियान मार्का हक हुआ, उसके बाद से लेकर अब तक मोदी हुकूमत कौन सी पॉलिसियाँ अपना रही है। उसके अलावा लाहौर में बाकायदा एक ड्रोन पाकिस्तान ने पकड़ा है और ये ड्रोन भी पाकिस्तान की सर्वेलेंस के लिए आ रहा था, तो ये सारा क्या मामला है इसके ऊपर भी हम जिक्र करेंगे। भारतीय मीडिया पर कौन सी जाली खबरें चल रही हैं ज़रा उनका भी थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे। और उसके साथ ही पाकिस्तान में वो लोग जिन्होंने सोशल मीडिया पर फितना फसाद फैलाया उनकी भी शामत आ रही है, इसके ऊपर भी आज गपशप करेंगे। तो सबसे पहले भाइयों बहनों हम आ जाते हैं भारत की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियान मरसूस शुरू किया है उसके बाद से लेकर अब तक भारत में भूचाल आ चुका है। वहाँ की जितनी सियासत है उसमें मोदी के खिलाफ जो मुहिम है वो वक्त गुजरने के साथ साथ तेज़ होती जा रही है। लेकिन अब भारतीय हुकूमत कुछ ऐसे इकदाम कर रही है जिससे बज़ाहिर ये तासुर मिलता है कि भारत अनकरीब सीज़ फायर वायलेशंस की जानिब जा रहा है। वो कैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में भारत को वाज़ेह अल्फाज में पैगाम दिया था कि मैं पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत तब करूँगा जब ये दोनों ममालिक सीज़ फायर का एहतराम करेंगे। लेकिन अब जो भारत के फ़ॉरेन ऑफिस के तर्जुमान हैं उन्होंने बोल दिया है कि हम कोई ऐसी शर्त नहीं मानते जिसमें सीज़ फायर को अमेरिका और भारत की बाहमी तिजारत के साथ जोड़ा जाए। तो इसका मतलब ये है कि भारत अब आहिस्ता आहिस्ता अपने पर दोबारा से निकालना शुरू हो चुका है और उनकी कोशिश यही है कि किसी तरीके से अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात मुतासिर भी ना हो और वो सीज़ फायर की वायलेशन भी करें, क्योंकि भारत में इस वक्त मोदी के ऊपर वक्त गुजरने के साथ साथ प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर भाइयों बहनों एक चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि हमारे जहन में रहे, देखें दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक रैशनल एक्टर और एक इर्रेशनल एक्टर। जो रैशनल बंदा होता है उसके मुतालिक हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यार ये जो बंदा है ये अपनी अकल से काम लेता है, ये समझ रखने वाला है और ये कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाएगा जिससे इसको या किसी और की ज़ात को नुकसान हो। जैसे फ़र्ज़ किया कि एक छोटा सा बच्चा है और वो जाकर एक बड़े उम्र के बंदे को वो जाकर थप्पड़ मार देता है, तो अब अगर वो बंदा रैशनल सोच रखने वाला है तो वो यही सोचेगा कि यार ये छोटा बच्चा है और ये जो बच्चा है इसको अकल नहीं है, ये ना समझ है, तो ये जो बच्चा है इसने ये जो हरकत किया मुझे इस पर दरगुजर करना चाहिए या चलने को एक्शन लेना हुआ इसके माँ बाप को बताना चाहिए कि अपने बच्चे को तमीज़ सिखाएं। लेकिन एक जो इर्रेशनल बंदा होगा वो उसके जवाब में क्या करेगा कि वो जवाब में उस बच्चे को थप्पड़ मारना शुरू कर देगा। वो हो सकता है उस बच्चे की जान ले ले, क्योंकि इर्रेशनल बंदे के दिमाग को तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर भी जो मोदी ने अभी तक हरकतें की हैं पाकिस्तान के साथ, ये एक इर्रेशनल इंसान वाली हरकतें हैं कि जब तुम जानते हो कि पाकिस्तान के पास भी एटमी ताकत है, तुम्हारे पास भी एटमी ताकत है और तुम कोई ऐसी हरकत करोगे तो इससे एक एटमी तसादुम का खदशा बढ़ेगा, लेकिन फिर भी तुम आकर ऐसी हरकत कर रहे हो। और फिर हैरत के साथ कि ये बंदा कल तकरीर में भी अपनी ये बोलता है कि पाकिस्तान ने हम पर हमला कर दिया, पता नहीं क्यों हम पर हमला कर दिया, पाकिस्तान ने हम पर हमला कर दिया। कि अकल के अंधे तुम एक मुल्क के अंदर मिसाइल चला रहे हो और फिर तुम ये सोच रहे हो कि उस मुल्क ने तुम्हारे ऊपर जवाबन हमला क्यों किया। तो ये चीज़ मोदी की अकल हमारे सामने लेकर आती है। तो इसीलिए हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि वो बंदा जो कि अपने इलेक्शनों के लिए पुलवामा हमला और ये पहलगाम जैसे फॉल्स फ्लैग अटैक्स करवा सकता है, तो वो बंदा बिल्कुल सीज़ फायर की वायलेशन भी कर सकता है और हालात को जंग पर भी लेकर आ सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त भारत अपने ज़हम चाट रहा है। लेकिन अब ये जो उनकी एक पोस्टरिंग चल रही है उससे हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये लोग फ़िलहाल किसी सीज़ फायर के मूड में नहीं और इन्हें हाफिज़ साहब से एक और मर्तबा जो से चित्रोल की अशद ज़रूरत है ताकि उनकी दर्द में अफाका हो। उसके साथ ही आज मोदी ने एक और बड़ी अजीब हरकत की कि जो S-400 मिज़ाइल सिस्टम है जो पाकिस्तान ने भारत का आदमपुर की एयरबेस के ऊपर तबाह कर दिया था, वहाँ पर आज मोदी जाता है और वहाँ पर जाकर वो एक स्पेशल तस्वीर खिंचवाता है जिसमें उसके पीछे दो S-400 के जो लॉन्चर्स हैं, मिज़ाइल लॉन्चर्स हैं, वो नज़र आ रहे हैं। हालांकि सारी दुनिया जानती है कि जो S-400 का मिज़ाइल सिस्टम है उसकी जो मेन चीज़ है
وہ ان کا ریڈار سسٹم ہے، وہ بیٹری ہے جس کے تھرو یہ پورا سسٹم آپریٹ کرتا ہے کہ وہ ریڈار پہلے آنے والے خطرات کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور پھر ان کے اوپر میزائل لانچ کرتا ہے. تو ریڈار سسٹم تصویروں سے غائب ہے. یہ جو میزائل لانچرز ہیں یہ بھی تقریباً 6 ہوتے ہیں، جبکہ مودی کے پیچھے جو ہے ان میں سے صرف 3 نظر آ رہے ہیں. تو بڑی ایک عجیب حرکت ہے. اور یہاں پر ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ یہ جو S-400 سسٹم ہے، یہ بھارت کے پاس اس وقت 3 سسٹم ہے، 6 کا انہوں نے آرڈر دیا تھا. تو اگر پاکستان نے یہ ایک تباہ کر دیا تو بھارت کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ سکم سے یا راجستھان والی سائڈ سے ایک اور S-400 2 دن کے وقفے سے وہاں پر لا کر رکھتے تاکہ مودی آ کر ادھر تصویر کھنچوا لے. تو مودی نے ایک بڑی بھونڈی حرکت کی کہ انہوں نے یہ بھی نہیں بولا کہ ہمارا S-400 تباہ نہیں ہوا، لیکن وہ مودی کے ساتھ تصویر کھنچوا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جی ہمارا یہ سسٹم زندہ ہے. لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ ملک جس نے ابھی تک اپنے رافیل طیارے تک کلیم نہیں کیے، وہ کس طریقے سے اس کو کلیم کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی دوستو اگر ہم پاکستانی فوج کے اوپر جائیں تو آج پاکستان کی افواج نے باقاعدہ اپنی ہونے والی شہادتوں کی تصدیق کی ہے، اور پاکستانی فوج میں 11 شہادتیں ریکارڈ کی گئی ہیں، جن میں کچھ ہمارے PAF کے افسران ہیں اور کچھ ہماری پاک آرمی کے جوان ہیں جو کہ اس پورے عرصے کے دوران شہید ہوئے. تو آپ دیکھیں کہ پاکستانی فوج کتنی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ قوم کے سامنے ایک ایک چیز رکھ رہی ہے، اپنے جو نقصانات ہیں وہ بھی سامنے رکھے، اپنی جو شہادتیں ہیں وہ بھی سامنے رکھی. لیکن ابھی تک آپ دیکھیں تو بھارت کی جانب سے نہ اپنے مرنے والے لوگوں کا بتایا جا رہا ہے اور نہ ان طیاروں کے متعلق بتایا جا رہا ہے. اور جب میڈیا ان سے سوال کرتے ہیں تو جواب کیا دیتے ہیں کہ لاسز آر اے پارٹ آف دا گیم، کہ یہ جو ہمیں نقصانات ہو رہے ہیں یہ صرف ہمارے کھیل کود کا حصہ ہیں، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم نے جی اپنے مشن کے اوپر جانا ہے. تو اپنے لوگوں کے ساتھ اتنی ڈیسنسی نہیں کہ یہ لوگ سچ بول سکیں. اس کے ساتھ ہی ایک اور کام جو کہ بھارت نے ابھی کرنا شروع کر دیا ہے وہ یہ کہ باقاعدہ لاہور ایئرپورٹ کے اوپر انہوں نے اپنا ایک سرویلنس ڈرون بھیجا تھا، اور ابھی بھی بھارت اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا. ان کے میڈیا پر ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک جعلی خبر لگتی ہے. کل بھی برکھا دت جو کہ ان کی ایک معتبر صحافی سمجھی جاتی تھی، اس نے خبر دی کہ جی پاکستان نے جموں کشمیر میں کافی سارے ڈرون چھوڑ دیے ہیں اور مقبوضہ کشمیر میں وہ پاکستانی ڈرون پھر رہے ہیں جن سے سیز فائر کی وائلیشنز ہو رہی ہیں. لیکن وہ جو خبر ہے اس کو بعد میں بھارتی فوج نے خود آ کر بولا کہ یہ جی خبر جعلی ہے. اس کے ساتھ ہی ایک اور انہوں نے کیا جعلی خبر شروع کی ہوئی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں جو سرگود ہے وہاں پر کرانہ ہلز کے مقام پر ہم نے کوئی میزائل لانچ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں نیوکلیئر ریڈیشن پھیل رہی ہے، جو کہ بالکل جعلی خبر ہے. اور بھارتی جو فضائیہ کا ترجمان ہے اس نے خود پریس کانفرنس میں بولا ہے کہ ہم نے کسی ایسی جگہ کو نشانہ نہیں بنایا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس جگہ کا یہ نام لے رہے ہیں وہاں پر پاکستان کی کوئی ایٹمی تنصیبات موجود بھی نہیں. لیکن پوری اس جعلی خبر کو لے کر بھارتی میڈیا لگاتار مسلسل پروپیگنڈا کرتا جا رہا ہے. تو یہ جو دور ہے دوستو یہ انفارمیشن وارفیئر کا دور ہے، اور اس میں ہر ملک جو ہے وہ انفارمیشن وارفیئر کی کوشش کر رہا ہے. تو پاکستان میں بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کو ان کے طریقے سے ہی جواب دیں، لیکن ابھی تک ہم نے دینا شروع نہیں کیا. انشاءاللہ جب دینا شروع کریں گے تو ان کو پتہ جائے گا. اب یہاں سے ہم باتوں سے ذرا آگے نکل گئے ہیں، دوبارہ واپس آتے ہیں. تو لاہور ایئرپورٹ پر بھی آج ان کا ایک سرویلنس ڈرون موجود تھا، اور اس ڈرون کو پاکستان نے ان کے سگنل جیمنگ کر کے جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے سافٹ کل کے ذریعے نیچے اتارے، اور باقاعدہ وہ ڈرون بطور ثبوت پاکستان کے پاس موجود ہے. تو پاکستان بجائے ان کے کہ جو ہوائی باتیں کرتے ہیں، پاکستان اب ان کے ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں انشاءاللہ یہ دنیا کے سامنے بھی رکھی جائیں گی. اور اگر ہم دنیا کی بات کریں تو اس وقت میں نے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا دورہ کیا، جس میں یہ میٹا کے پلیٹ فارمز شامل ہیں، انسٹاگرام ہو گیا، ٹک ٹاک ہو گیا. اور وہاں پر بھائیوں بہنوں ایک عجیب صورتحال ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ترکی کے مرد، ترکی کی خواتین، آذربائیجان کے مرد، آذربائیجان کی خواتین، ایجپٹ کی پوری عوام، بنگلہ دیش کے عوام، چین کے لوگ اس وقت مطلب میں دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں کہ دنیا بھر میں ہر جگہ سے پاکستان کی فل سپورٹ کا اعلان کیا جا رہا ہے. بالخصوص جو مصر کے، موراکو کے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، جو افریقہ کے بھائی ہیں، وہ تو ویڈیوز پہ ویڈیوز ڈال رہے ہیں اور پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں. اسی طرح ہی عرب ممالک میں، سعودی عرب میں، متحدہ عرب امارات میں جو ہمارے پاکستانی وہاں پر مقیم ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان تمام عربوں میں بھی اس وقت بہت زیادہ جوش کی لہر دوڑ رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے واقعتاً ایک بہت بڑا کارنامہ کیا ہے. تو سوشل میڈیا پر اس سلسلے میں پاکستان کی جو ایک دھاک ہے اس پورے جنگ کے معاملے پر وہ بیٹھ چکی ہے، اور ساری دنیا مان رہی ہے کہ پاکستان نے واقعتاً ایک بڑا کام کیا ہے.
اس کے بعد بھائیوں بہنوں آ جاتے ہیں یوٹیوبروں کے اوپر. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جو پوری لڑائی ہوئی اس عرصے کے دوران جو یوٹیوبرز تھے جن کا تعلق ایک محسوس سیاسی جماعت تحریک انصاف کے ساتھ تھا, انہوں نے بھرپور نیگیٹو رول ادا کیا اور کئی مقامات پر تو انہوں نے باقاعدہ بھارت کی سپورٹ شروع کر دی. جیسے عادل راجہ بھگوڑا ہے تو وہ بھارتی چینلوں پر جا کر ان کی سپورٹ کر رہا تھا. موہت پیرزادہ انگوٹھا مار جس نے اپنے فوت ہوئے والد کے جو انگوٹھے ہیں وہ پراپرٹی کے کاغذات پر لگوانے کی کوشش کی, اس نے ایک بھارتی صحافی کو یہ رپلائی لکھا کہ پاکستانی قوم اب اپنی فوج کے ساتھ موجود نہیں. تو اس طرح کا گھٹیا پروپیگنڈا کرنے والے یہ لوگ تھے, بھارت کی سپورٹ کر رہے تھے. لیکن بھارت نے اس عرصے کے دوران ایک کام کیا کہ اس نے گوگل انتظامیہ, ایکس انتظامیہ, ان سب کو باقاعدہ خط لکھنے شروع کر دیے کہ جو اکاؤنٹس بھی بھارت کے خلاف بول رہے ہیں ان کو بھارت میں بین کیا جائے. اب بھارت کا چونکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر اپنی ایک اہمیت ہے, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ان تمام پلیٹ فارمز میں یہ جو بھارت نے جن اکاؤنٹس کی شکایت کی وہ سارے اکاؤنٹس بند کرنے شروع کر دیے. اب پاکستان کے پاس کیا ہوا کہ ہمارے پاس ایک لیگل چیز آ گئی, ایک پریسیڈنٹ آ گیا کہ اگر بھارت اس طریقے سے یہ چینلز اور پلیٹ فارمز بند کروا سکتا ہے تو پھر پاکستان جس کے ساتھ اس کی براہ راست جنگ ہے تو پاکستان یہ سب کیوں نہیں کر سکتا. اور پھر یہ جو ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز تھے ان کو پاکستان کی بات بھی ماننی پڑی کیونکہ وہ بھارت کی بات بھی مان رہے تھے. اور یہ جو دوگلا رویہ ہے اس سے ان کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ کے اوپر فرق پڑنا تھا. بین الاقوامی میڈیا پر یہ معاملہ اچھلنا تھا کہ جو گوگل انتظامیہ, یوٹیوب انتظامیہ ہے وہ بھارت کی بات مانتی ہے اور پاکستان کی بات نہیں مانتی. تو اس وجہ سے اب پاکستان کے پاس بھی یہ صلاحیت آ چکی ہے کہ پاکستان مختلف ملک دشمن وی لاگرز, یوٹیوبرز کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ بند کر سکتے ہیں. اور آج اس کا جو نشانہ سب سے پہلا بنا وہ احمد نورانی نامی بھگوڑا بنا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پورے عرصے کے دوران جو اس بھگوڑے نے منفی کردار ادا کیا وہ شاید ہی کسی نے کیا ہو. تو اب پاکستانیوں کے لیے خوشخبری آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ یوٹیوب پر پاکستان کے خلاف زہر گھول کر ڈالر کماتے تھے اب ان کے اوپر بھی ماشاءاللہ سے سختیوں کا دور شروع ہو چکا ہے. تو اس کے ساتھ ہی میرے خیال سے آج کی جتنی اہم چیزیں تھیں ہم نے ان سب پر آپ کو بریف کر دی ہے. تو امید ہے آپ کو ہمارا شو پسند آیا ہوگا. اگر ہمارا شو پسند آئے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں اور آزاد سیاست کے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.